حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے معاملے پر خاص طور پہ زور دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں تم میں سے کسی کو اس طرح نہ دیکھوں دن قیامت کے کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو اور وہ بڑبڑا رہا ہو، اور یہ شخص مجھے پکار کے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں جواب کے اندر کہہ دوں کہ میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں نے تو دنیا کے اندر جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس حالت میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا لدا ہوا ہو اور وہ ہنہنا رہا ہو، اور یہ شخص مجھے پکارے اور کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں جواباً کہوں کہ میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں نے تو جو کہنا تھا وہ صاف صاف کہہ چکا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس طرح نہ آئے تم میں سے کہ اس کی گردن پر بکری لدی ہو اور وہ بول رہی ہو، اور یہ شخص مجھے پکار کے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، مجھے اس مشکل سے نجات دلائیے، تو میں آمنہ کلال جواباً یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں نے تو جو کہنا تھا وہ دنیا کے اندر میں کہہ چکا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اس کی گردن پر انسان بیٹھا ہوا ہو اور وہ چیخ رہا ہو، اور یہ شخص مجھے کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں جواب کے اندر کہہ دوں کہ میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں نے تو جو کہنا تھا سو وہ میں دنیا کے اندر کہہ چکا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس حالت میں نہ آئے کہ اس کی گردن پر کپڑا ہو اور وہ اڑ رہا ہو، اور یہ شخص مجھے مدد کے لیے پکارے، تو میں اسے جواب دوں کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں نے تو جو کہنا تھا وہ میں دنیا کے اندر کہہ چکا۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سونے چاندی کا ذکر کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کی فریاد کے بعد اپنے جواب کا تذکرہ کیا۔ تو ناظرین، یہ جو حدیث پاک آپ نے سماعت کی، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان خیانت بھی کرے گا تو دن قیامت کے انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ذلت و رسوائی کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان خیانت کرنے سے گریز کرے، کسی کو دھوکہ دینے سے اجتناب کرے، اسی طریق سے ناجائز طریقوں سے دوسروں کے اموال اپنے قبضے میں لینے سے، دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لائے، اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ توکل اور بھروسہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر رکھے، اپنی تمام تر امیدوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وابستہ رکھے، آخرت کی نجات کو اپنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ساتھ اسے وابستہ رکھے۔ نہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے محض دنیاوی نسبتوں کے اوپر انسان تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج اہل دنیا انہی بزرگانہ نسبتوں پر تکیہ کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اپنی نظروں کو ہٹائے ہوئے اعمال صالحہ کی فکر کو چھوڑ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ محض بزرگانہ نسبتیں جو ہیں وہ کام آنے والی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ
بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام جو 9.5 صدیاں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، اور قرآن کہتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن ایک کر کے دعوت دی، رات دن میں نے تیری وحدانیت کی طرف بلایا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے عذاب کے اندر غرق کر دیا جائے، تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حضور عرض کرتے ہیں ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ تو یہ جواب ملا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو معلوم ہوا کہ نری نسبتیں کام آنے والی نہیں۔ اگر صرف نسبتیں کام آنے والی ہوتی بغیر ایمان اور اعمال صالحہ کے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ کبھی غرق نہ ہوتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا مومن اور مسلم بننے کی